عربوں کا ایک مشہور بت جو صفا اور مروہ نامی پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا، یہ وہ بت تھے جنہیں لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشے تھے، بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کیا جرم کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا خوفناک عذاب دیا جو آنے والوں کے لیے عبرت کی نشان بن گئی۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تب سے لے کر اب تک جس نے بھی بیت اللہ کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کا وہ حشر کیا کہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کے رہ گئے، پھر چاہے وہ دنیا کا طاقتور بادشاہ ابراہ اور اس کے ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے کعبہ شریف کی بے حرمتی کی اور اللہ نے ان کو دردناک عذاب دے کر تباہ کر دیا۔ اس کی ایک مثال اساف و نائلہ ہے۔ اساف بن یالا اور نائلہ بنت زید دراصل قبیلہ بنی جرہم کے ایک مرد و زر تھے۔ نائلہ ایک خوبصورت اور حسین لڑکی تھی جو اپنے قبیلہ میں یمن کے کسی علاقے میں رہا کرتی تھی۔ یہ خوبصورت حسینہ قبیلہ بنی جرہم میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی۔ وہ فحش لباس پہن کر گھر سے نکلتی تھی اور قبیلے کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہر کوئی نوجوان اس سے تعلقات کا خواہش مند تھا۔ انہی لوگوں میں قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام اساف بن یالا تھا۔ اساف اور نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے اور یہ محبت بہت ہی جلد خباثت میں بدل گئی۔ انہوں نے بہت ہی جلد آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے اور جب کبھی موقع ملتا تو دونوں زنا میں مشغول ہو جاتے۔ اس طرح یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ جب ان کے گھر والوں کو اس کا علم ہوا تو وہ اس کے خلاف ہو گئے اور اس وجہ سے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بنی جرہم کا ایک قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ حج کے لیے چل دیے۔ قافلہ مکہ پہنچا اور یہ حج کے ایام تھے۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا، لہٰذا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور اس تنہائی کے عالم میں زنا کرنے لگے۔ ان کے اس خباثت اور کعبہ کی بے حرمتی پر زمین اور آسمان کانپ اٹھا، سمندر کی موجیں جوش مارنے لگی اور اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ ہوا یوں کہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر بدفعلی کر رہے تھے تو اسی وقت ان کی روحیں قبض کر لی گئی اور ان کے گوشت پوشت کے جسم پتھر بنتے چلے گئے۔ یہ لمحہ انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب تھا۔ دو زندہ انسان عذاب الہی کے تحت اب پتھر کے بن چکے تھے۔ کچھ دیر بعد جب بنی جرہم کے لوگ کعبہ کے قریب آئے اور بیت اللہ کے دروازے کو کھولا تو دونوں بدبخت برہنہ حالت میں پتھر کے بنے کھڑے تھے۔ وہ لوگ یہ سمجھ گئے کہ وہ بدبخت اللہ کے مقدس گھر میں کس جرم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ لوگوں نے دونوں کے مجسموں کو اٹھایا اور باہر لا کر زمین میں گاڑ کر انہیں کھڑا کر دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد مکہ کے لوگوں نے اساف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر کوہ مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ صفا و مروہ دراصل دو پہاڑی ہیں جو حرم کعبہ کے بالکل قریب ہی ہیں۔ انہی دو پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے اس وقت پانی کی تلاش کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر کھار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اس لیے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی تھیں اور حاجی ان پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذبہ عقیدت کے ساتھ طواف کیا کرتے تھے۔ جب اساف اور نائلہ کے بت کو صفا اور مروہ پر رکھا گیا تو ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو شخص بھی صفا و مروہ پر جائے وہ ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مارے۔ ایک دو نسلوں تک تو یہ عمل جاری رہا، پھر لوگوں نے ان کو جوتوں کے بجائے تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔
اور کچھ نسلوں بعد لوگ انہیں صرف ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ لوگ ان سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے تعظیم زیادہ کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا عربوں نے جاہلیت کی بنا پر ان کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا اور قبیلوں میں ان دونوں کی عشق کی داستان کو عزت سے بیان کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ محبت کے دیوی اور دیوتا قرار پائے۔ 5ویں صدی تک اساف اور نائلہ کے اس بت کو عربوں کے بڑے بتوں میں شامل کیا جاتا تھا، جن کے آگے لوگ سجدہ کیا کرتے تھے اور قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو اساف و نائلہ کے اس بت کو چھوتے تھے۔ میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، لہٰذا جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے ان بتوں کو چھوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان بتوں کو چھونے سے منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ چھونے سے ہوتا کیا ہے۔ میں نے دوبارہ انہیں چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ ایک دن رشد و ہدایت کا ایک سورج طلوع ہوا جس سے یہ پورا خطہ جگمگا اٹھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10 ہجری میں جب اللہ نے عرب میں دین اسلام کو غالب کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا، آپ فتح کے بعد حرم شریف میں داخل ہوئے اور آپ نے اپنے بھائی علی کے ساتھ تمام بڑے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا۔ آپ بت توڑتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل نے مٹ جانا ہی تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صفا اور مروہ پر تشریف لے گئے۔ آپ صفا اور مروہ کے اس بت کو اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالے۔ ہم نے دیکھا کہ اساف اور نائلہ کے اس بت کو لوگوں نے بطور عبرت صفا اور مروہ پر رکھا تھا، لیکن شیطان نے انہیں ایسا گمراہ کیا کہ وہ ان کی پوجا کرنے لگے۔ صرف یہی نہیں بلکہ زنا جیسے بدترین ظلم جو کہ کعبہ شریف کے اندر کیا گیا تھا، لوگ اس داستان کو فخر کے طور پر بیان کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی اس بد فعلی پر لعنت کی جاتی، لیکن عربوں نے اس گناہ کو داستان عشق بنا دیا اور اساف و نائلہ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے لگے۔ اسی طرح آج کے اس فتنے بھرے دور میں یہی حالات نظر آتے ہیں۔ یہاں اگر کوئی شخص کسی طرح کا سنگین جرم کرے تو لوگ اسے ہیرو کی طرح بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ فریڈم، آزادی خیال اور لبرلزم کے نام پر ہر طرح کی خباثت اور برائی کو خوبصورت انداز میں پیش کر کے اس کی بھرپور تائید کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی برائیوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے اور شیطان لعین کے وسوسوں اور چالوں سے محفوظ فرمائے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔